الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سورہ عصر قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پورا قرآن اترتا نہیں، صرف ایک صورت اتر جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، چار انسان کامیابی میں ہیں۔ آمنو، جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے۔ ایمان ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ مل رہی ہے بات؟ ایمان ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق نہیں۔ ہندو آدمی مدرسہ بنوا دے، مسجد بنوا دے، چندہ دے دے، کوئی حوض نہر کھدوا دے، بنوا دے، تو اس کو اس کا اجر مال کی صورت میں دنیا میں دے دیا جائے گا۔ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایمان اساس ہے، بنیاد ہے۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، ایمان ہے، اعمال پر استقامت ہے۔ آپ کو میری بات سننی ہوگی دھیان سے، ورنہ آدمی آج کل جو آپ حضرات والا جو طبقہ ہے وہ پریشان ہے۔ کئی سارے جوان پریشان ہیں، کیونکہ جب دماغ چوں چوں کا مربع بنا ہوا ہو نا، ادھر بھی سنا، یوٹیوب پہ اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، تو کہتے ہیں کئیوں کا مہمان بھوکا رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کھانا کھانا، ہمارے یہاں کھانا کھانا، پتہ چلا کسی نے بھی کھانا نہیں دیا۔ آدھی ادھوری اس کی سنی، آدھی ادھوری فیس بک پہ سنی، آدھی ادھوری اس سے سنی، تو یہ بیچارہ اپنے ایمان پر بھی نہیں رہا۔ اس لیے خیر برکت جمہور کے ساتھ ہے، اپنے علماء کے ساتھ ہے۔ مولانا برباد ہو جاتا ہے آدمی اگر آدمی ادھر کی بھی سنے، نہیں بھی اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، ضرورت تو نہیں ہے، پھر کیوں سنو؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہماری لیبیا تشکیل ہوئی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کرنل قذافی زندہ تھے، اور اس کے ایئرپورٹ پر عربک میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، نحیا بہ ونموت دونہ، ہم اسی کے لیے زندہ ہیں اور اسی پر مرتے ہیں۔ تو رائیونڈ والے حضرات نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وہاں پر سیاست کی باتیں مت کرنا۔ ہمارا 24 گھنٹے کا اسٹے تھا، قطر ایئر لائن سے ہم لوگ گئے تھے کراچی، کراچی قطر، قطر لیبیا، لیبیا سے ہم جا رہے تھے برکینا فاسو، یہ ویسٹ افریقہ میں چلا گیا میں۔ اصل میں جانا آپ حضرات نے، اللہ آپ لوگوں کو لے جائے اپنے راستے میں، صحیح بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر ہمیں رائیونڈ والے احباب نے کہا تھا سیاست کی باتیں مت کرنا، لیکن انسان کا مزاج ہے جس چیز سے روکا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا مت سنو ادھر ادھر کی، آپ سنیں گے پریشان بھی پھر آپ ہی ہوں گے، تو پریشان ہم ہی ہوئے۔ ہم نے وہاں پر سیاست کی باتیں شروع کر دی، تو وہاں آپ جیسے گبرو جوان تھے، انہوں نے ریکارڈنگ کر لی، تو کسی ادھر سمجھدار نے کہا آپ کیوں سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، قذافی کون ہے، کیا ہوگا، فلانا کیا ہے، آپ کیوں سیاست کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں افسوس ہوا۔ تو اس لیے بہت دھیان سے بات کو سننا ہوگا۔ الا الذین آمنوا، ایمان لانا، ایمان کی محنت کرنا، ایماندار ہیں ہم سب، اب ایمان کی محنت کرنا، بار بار ایمان کے تذکرے کرنا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نمیت الباطل بترک ذکری، اگر کسی باطل کو، دشمن کو شکست دینی ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، وہ شکست ہو جائے گی اسے۔ آپ اس کا تذکرہ کریں گے وہ زندہ رہے گا۔ اسے موت دینی ہے، شکست دینی ہے، ہرانا ہے، تو آپ اس کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ تو اسی طریقے سے ایمان کی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ایمان کی محنت چھوڑ دی، مثال دے رہا ہوں، تو ایمان چلا جائے گا۔ میں آپ کو سچی بات، پھر جب ایمان چلا جائے گا تو دوسرے کے کفر کی وجہ سے، باطل کی وجہ سے آدمی یہ کہے گا میں ایمیگریشن کے لیے تیار ہوں، پیپر میرج کے لیے تیار ہوں، بھلے یہودی سے ہو جائے، بس مجھے یہاں کی آپ شہریت دے دو۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اپنے ایمان پر نہیں جمع۔ جب اپنے ایمان پر نہیں جمع تو اللہ تعالیٰ نے غیر کے حوالے کر دیا۔ اس لیے الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے، ایمان الحمدللہ ہم لے آئے، اب ایمان کی محنت کرنی ہے ایمان کے تذکرے کے ساتھ۔ جو آدمی خبروں کی باتیں کرے گا، اخبارات کی باتیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پر ٹینشنوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ یاد رکھنا، اسلام آباد میں یوں ہو رہا ہے، فلاں یوں ہو رہا ہے، یہاں یوں ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے۔ میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، کسی بھی احتجاج کی نظر ہو گیا، اب میری پڑھائی بھی گئی اور احتجاج میں بھی نہیں رہا۔
میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان کی محنت سے ایمان زندہ رہے گا، ایمان زندہ رہیں گے آپ کو خوف خدا رہے گا، ورنہ آدمی میں خوف خدا چلا گیا تو اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تو پھر جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر، حدیث شریف میں آتا ہے۔ خوف خدا ہوگا تو آپ کو بہن کا ادب بھی پتا ہوگا، خوف خدا ہوگا تو آپ کو ماں کی عزت بھی پتا ہوگی، خوف خدا ہوگا تو آپ باپ کے ساتھ ہنس کر بات کریں گے، ورنہ علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی دوست کو دیکھ کر ہنسے گا اور باپ کو دیکھ کر منہ بنائے گا۔ اب آپ سوچو، ایمان کی محنت کرنی ہے، آپس میں ایمان کے تذکرے، تبلیغ میں نکل کر، دعوت کے کام میں نکل کر ایمان کے تذکرے، ہاں تذکرے جب ہوں گے ایمان کے، ایمانیات کے تذکرے ہوں گے تو اعمال صالحہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، راستے سے پتھر والی چیز کو ہٹانا، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا آسان ہو جائے گا، پڑوسیوں کو پھر آپ تنگ نہیں کریں گے، کسی دوست کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ آپ حسد نہیں کریں گے، ہر ایک کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں گے، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی یہ انسان محبت کرے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وَتَوَاصِي بِالْحَقِّ، اور تواصی بالصبر سے مراد امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے۔ آپ یہاں کے نہیں ہوں گے، کچھ ہوں گے، کچھ ادھر ادھر سے ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں، مسافر ہو کر آئے ہیں، اگر میں ایسا ہی رہوں جیسا میں گاؤں میں تھا، اگر میں ایسا ہی رہوں جیسا میں براڑی میں تھا، اگر میں ایسا ہی رہوں جیسا میں وزیرستان میں تھا، تو پھر مثال اس کی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہمیں دیا کرتے تھے، دخلنا حمارا صغیرا ورجعنا حمارا کبیرا، لمس میں آیا تھا چھوٹا گدھا تھا، باہر نکلا بڑا ہوا، کیونکہ ڈونکی ریمینس اے ڈونکی، گدھا ہمیشہ گدھا ہی رہتا ہے۔ صفات پیدا ہوں، آپ ڈاکٹر بنے، مضبوط بات، اچھی بات، طبیب بنے، اچھی بات، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، آپ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے نفع کر کام آئے۔ لیکن اگر یہ ڈاکٹر اللہ والا ہو تو پلس پوائنٹ ہے، اگر یہ ڈاکٹر اللہ والا نہیں ہے تو یہ آپ کا مائنس پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حیدرآباد میں صدر میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ والا ہو تو اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، رحمت، برکت اس کے ساتھ ہوگی، اور اگر یہ اللہ والا نہیں ہے، اس کا جذبہ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور لاوا پک رہا ہے، تو پھر میرے محترم بزرگ اور دوستو، عوام بھی سمجھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی چھپ کر نیکی کرتا ہے، جو آدمی چھپ کر نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، بند کمرے میں یوٹیوب، بند کمرے میں فیس بک، بند کمرے میں پتہ نہیں کیا کچھ، اور وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب باوجود ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ تنہائی میں گناہ کرے گا، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹکلی اس کی نفرت ڈال دیں گے، نا؟ اس لیے اپنے آپ کو میں بھی بدلوں، آپ بھی بدلیں، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ سب کچھ بنے، لیکن اگر آپ اللہ والے بن گئے تو بہت سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد، نصرت، یاد رکھیے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ میں نے یوں کیا تو میں یوں ہو گیا، غلط، میں یوں کرتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے، غلط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ فضائل صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستدرک حاکم کی روایت ہے، جب فضائل علی شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ صحابہ میں جس صحابی کے سب سے زیادہ فضائل ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اس زبان کو آگ لگا دینا بہتر ہے جو یوں کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا اور یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، ایسا کہنے سے بہتر ہے آدمی زبان کو آگ لگا دے، اس لیے کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، نہ میرے سے ہوگا، نہ مولوی سے ہوگا، نہ فلانے سے ہوگا، نہ فلانی سے ہوگا، نہ اس سے ہوگا، نہ اس سے ہوگا۔ آدمی سمجھتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، غلط بات، شفا اللہ کے پاس ہے۔ شفا کس کے پاس ہے؟ یہ جملہ غلط ہے، فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو گولی لگ گئی، صحیح چل، آپ کو صحیح ہو گیا، آپ کو آگمنٹن کا ڈوز بی ڈی کام میں آ گیا، دوسرے کے لیے تو آگمنٹن نہیں چلا،
تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت شفا دینے والے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا وهو فی کتاب مبین. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان. یہ ساری آیتیں اس بات کی دلال کرتی ہیں کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا نہ میں کرتا ہوں، نہ میرے ماں باپ کرتے ہیں، نہ کسی کے ماں باپ کرتے ہیں. جو کچھ میرے ساتھ لمس یونیورسٹی میں ہوگا، جو کچھ اس ہاسٹل میں ہوگا، جو کچھ گھر پر ہوگا، جو کچھ میرے ماں باپ کے ساتھ ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. فلاں ڈی ایس پی کے پاس چلے جاؤ وہ کر دے گا، وی سی کے پاس چلے جاؤ وہ کر دے گا، اس سے سفارش لگوا دو وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو سارے گائنیکولوجسٹ مل کر کسی کو اولاد ہی دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اولادیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پہلے اندر کا بگاڑ ٹھیک ہوگا، ہمارے پھر بول ٹھیک ہوں گے. سائیں میں کر سکتا ہوں، میں کر دوں گا، یہ میں نہیں ہے. ہاں میں نہیں ہے. سب کچھ اللہ کرتے ہیں، کرتے اللہ ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. کھلانے والے پلا انہ هو اضحک وابکا، انہ هو امات واحیا، انہ خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنى وان علیہ النشأة الاخرى وانہ هو اغنى واقنى وانہ هو رب الشعرى وانہ اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكات اهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربک تتمارا. اللہ کی نعمتوں میں شک ایسا کیسے چلے گا؟ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جی اس نے یوں کیا تو وہ یوں ہو گیا، ایسا نہیں ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا. حنین، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے. حنین ایک میدان ہے جہاں پر غزوہ حنین ہوا ہے. میرا خیال ہے آخری غزوہ ہے یہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں. اور آپ نے، ہم تو ساتھیوں کو نفرت، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، کھینچا تانی، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو، یہ جو جذبے اندر پلتے ہیں یہ مسلمانوں والے، مومن والے جذبے نہیں ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے، المؤمنون حیینون لینون. مومن تو بھولا بالا شریف ہوتا ہے. کل جمل الآنف، پلے ہوئے اونٹ کی طرح. انقید انقاد وان انیخ علی صخرۃ استناخا. آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں ایک مثال دی ہے گھوڑے کی. قرآن پاک میں بھی گھوڑے کی کئی ساری باتیں آئی ہیں. گھوڑے کی ایک سب سے بہترین گھوڑے کی ایک قسم ہوتی ہے جب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں اپنا اسٹائل سے رکھتا ہے، وزن اس پر نہیں ڈالتا. آپ نے دیکھے ہوں گے گھوڑے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ گھوڑے دیکھے ہیں نا؟ نہیں دیکھے؟ اچھا اچھا. ہاں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغی. ہارس جیسے آپ کہتے ہیں، عربی میں اس کو فرس کہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ گھوڑے کی اللہ نے عجیب بات، آپ نے فرمایا جب گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اس کی بہترین خوراک، جیسے آپ ابن سینا ہاسٹل والوں کی بریانی ہے بہترین خوراک، گھوڑے کی سب سے بہترین خوراک ہریالی ہے. کھونٹا جب لگاتا ہے چرنے کے لیے گھوڑے کو تو بیچ میں لگایا جاتا ہے باغیچے کے. کہاں لگایا جاتا ہے؟ پھر وہ چرتا رہتا ہے اور اس کے گلے میں ایک پٹا بندھا ہوا ہوتا ہے. جب وہ چرتے چرتے کہیں اور منہ مارنے لگتا ہے تو اس کا پٹا کھنچتا ہے. جب پٹا کھنچتا ہے تو گھوڑا کیا کرتا ہے؟ گھوڑا کہاں آئے گا؟ کھونٹے کی طرف آئے گا، ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، کھونٹے کی طرف آئے گا. تو مسلمان پر جو حالات آتے ہیں، لمس میں لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشانیاں پہنچا رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر، یہ سارے حالات کس کی طرف سے آئے؟ یہ میرے ساتھ یوں کرتا ہے، ہمارا ٹیچر ہمارے ساتھ یوں کرتا ہے. ٹیچر صبح رات کو سوئے صبح اٹھ نہیں سکتا اپنی مرضی سے، تو بتاؤ یہ بھائی رات کو سوئے صبح اٹھ نہیں سکتا، یہ بھائی رات کو سوئے صبح اٹھ نہیں سکتا. جب یہ اپنا بگاڑ بنا نہیں سکتے تو میرا کیا بنائیں گے؟ ہماری پہلی تشکیل ہوئی 19، میرا خیال ہے 2004 کی بات ہے. 2004 کینیڈا ہماری تشکیل ہوئی تو ویزا ہمیں مل نہیں رہا تھا.
تو ہمارے حضرات نے فرمایا، ہم نے کہا جی ویزا نہیں مل رہا. اس زمانے میں ایک وفاقی وزیر تھے جو آج کل بھاگے ہوئے ہیں، ایک وفاقی وزیر تھے، ہم نے ان سے لیٹر لیا کہ سائیں آپ لیٹر لکھ کر دے دو اور ہمیں ویزا مل جائے. تو جب ہم نے ان سے لیٹر لکھوایا، انہوں نے لیٹر لکھ کر دیا. تو وہ لیٹر جب ہم لے کر گئے کہ سائیں یہ لیٹر ہے، تو ہم نے ہمارے سامنے کہا ایسے لیٹر پھاڑ کے ہمارے پاس دے دیے 4 ٹکڑے. ہم نے 1 ٹکڑا دیا تھا، اس نے ہمیں کتنے دیے؟ ہمیں فوراً حضرات کو کہا حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا جن آدمیوں کے ہاتھ میں اپنی نیند نہیں ہے، تم نے ان سے ویزے کی آس لگا لی. تم اللہ سے لگا لیتے، اللہ تمہارے کام کر دیتے، اللہ تمہارے کام کر دیتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں یہ حیات الصحابہ میں نصرت کے واقعات میں ہے، اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جب قید ہوتی تھی تو اوپر کی چھت خالی ہوتی تھی، 8-8 10-10 فٹ دیوار ہوتی تھی اور 2 پاؤں پر بیڑیاں لگاتے تھے، ہاتھ میں بیڑیاں نہیں ہوتی تھی. تو صحابی کو جب قید کیا گیا کافروں کے اس میں جیل میں، تو صحابی کو پانی 24 گھنٹے میں ملتا تھا ایک دفعہ. ان کو غسل کی حاجت ہو گئی. اسے کہا دیکھو تم مجھے اگلے 3 دن کا پانی دے دو، میں پانی نہیں مانگوں گا، پینے والا پانی دے دو، مجھے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. نماز اس لیے کہ نماز اللہ کی ذات عالی سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، لوگ اسٹیٹ بینک کھڑے کھڑے بیچ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ بینک بیچ دیں گے، باتیں کہ سائیں فلانا ڈی سی میرا، فلانا وہ میرا. کوئی کسی کا نہیں ہے، سب کے اللہ ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں. تو وہ نماز پڑھ کے مانگ لے کہ بھئی 3 دن کا پانی مجھے جو پینے کا ہے وہ دے دو. بولا نہیں، روز کا پانی روز ملے گا. علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، نصرت غیبی تائیدات کے واقعے میں حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف کاندلوی صاحب نے لکھا ہے، اسی وقت جب وہ تل ملایا کہ یا اللہ میری نماز رہ جائے گی، اسی وقت بادل اوپر آیا ہے، اسی جیل کے اوپر برسا ہے، اس سے صحابی پاک ہوئے اور اپنی نماز کو ادا کیا ہے. ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا. شرط یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کی ڈور مضبوط ہو جائے. میری وڈیرے کے ساتھ ہے، وڈیرا اپنی مرضی سے چھینک نہیں سکتا، میری فلانے کے ساتھ ہے، فلانا کر کچھ نہیں سکتا، تو پھر میرا کیا بنائے گا اور کیا بگاڑے گا؟ اللہ سے. آپ کبھی ڈاکٹر لائن میں جائیں، ایک دوسرے ڈاکٹر کو برطرف بھی ہوتی ہے، یہ کس نے آپ کو پرسکرپشن دی؟ اوہو یہ والی تو گولی تھی نہیں. حالانکہ میں کلندر آباد، ہماری تشکیل ہوئی اسلام آباد، تو میں نے نائی سے کہا بھائی ذرا بال کاٹ دو. تو وہ نائی ہیئر ڈریسر، مطلب بال وہ کچھ کورس کرتا تھا کہ کٹنگ کا کوئی کورس ہوتا ہوگا. تو اس میں پہلی جب میں نے کہا اچھا یہ کتاب دکھاؤ تم میرے بال کا، اس میں پہلا دکھا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کے بال غلط کٹے ہوئے ہوں تو برائی مت کرنا، کیونکہ اس کی برائی، اس کے بالوں کی برائی کرنا دوسرے نائی کی، دوسرے ہیئر ڈریسر کی برائی کرنا ہے. تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس بات کا یقین جانے ہم لوگ، سائیں جانے نہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نیچے آئے گا، ہاں آتا ہے، روز رات کو اللہ پاک آتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت، لیکن ہم سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سوئے. مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو جب میرا ہی من پاپی ہے، اللہ پاک تو دے رہے ہیں. ایک ایک سجدے پر کتنی بخششیں ہیں، ایک ایک رکوع پر اللہ کتنا خوش ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں تہجد پڑھنے پر اللہ کتنے راضی ہو جائیں گے. اگر ایک ڈاکٹر تہجد پڑھے، ابھی ہیں ایسے حیدرآباد میں ڈاکٹر جو اوابین پڑھتے ہیں، جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسا دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو صحت بھی دے رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غزوہ حنین آخری غزوہ ہے غالباً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر کو اپنے ساتھ لیا، صفوان بن امیہ، اس کو اپنے ساتھ لیا. ہم کہتے سائیں یہ اسٹوڈنٹ اچھا نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں، تو پھر اچھا کون ہے بھائی جان؟ اچھا میں ہوں بس، باقی سارے خراب ہیں؟ نہیں، میں خراب ہوں، میں اچھا ہو جاؤں سب اچھے ہیں. میرے چشمے پر، میرے گلاسز پر مٹی لگی ہوئی ہے، سامنے لوگ اچھے ہیں، میں اپنے گلاس صاف کروں، اپنے دل کو صاف کروں، لوگوں سے محبت پیدا کروں. من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء کرام کی عزت نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آپ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں اسلام لے آئے، لے کر گئے غزوہ حنین میں، اور آپ کو جب فتح ہوئی تو 40,000 بکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی. اس وقت کی بہترین پراپرٹی 40,000 بکریاں. صفوان بن امیہ نے دیکھا کہ اتنا مال ہے، حضور نے فرمایا اعجبک یا صفوان، صفوان یہ تجھے پسند آئی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا 40,000 بکریاں تیرے لیے. اور فوراً اسلام قبول کیا کہ ایسی سخاوت بادشاہ نہیں کر سکتا، ایسی سخاوت نبی کر سکتا ہے.
اس لیے آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، یہ آپ کو دعوت کی محنت سکھائے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ گھر سے فارغ ہیں، یہ گھر سے فارغ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، گھر سے تو آپ بھی فارغ نہیں تھے، پھر کیوں ہاسٹل میں آ گئے؟ کہ نہیں ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے اللہ والا بننا ہے، اس کے لیے میں اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت جاتا رہوں، تھوڑا بہت چلتا رہوں، اس پر مجھے کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أي وجب أجره على الله۔ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر مر گیا تو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کو اپنا اجر عطا فرمائے، اور اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں پر محنت کرنی ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ ہمارے ہاسٹلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی داڑھی رکھا یہ ملا ہے، یہ وہ ہے، نہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ آپ یہاں ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے لوگ، ماں باپ کی عزت ضروری ہے، ماں کی کرتے ہیں، باپ کی نہیں کرتے۔ 4 سال پہلے آپ ڈاکٹر نہیں تھے، 4 سال بعد 6 سال بعد ڈاکٹر بنے تو اب آپ کا والد آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ 4 سال پہلے میں مولوی نہیں تھا، 4 سال بعد میں مولوی بنا تو اب میرا والد مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی آیا حضور علیہ السلام کے پاس، وکان معه شیخ، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا والد ہے۔ آپ نے فرمایا لا تمشین قبلہ ولا تقعدن قبلہ ولا تستب به، تو اس سے پہلے مت چلنا، تو اس سے آگے مت چلنا، اس سے پہلے مت بیٹھنا، اور اس کو کبھی گالی مت دینا۔ جی یہ گالی کیسے؟ فرمایا تو کسی کے باپ کو گالی دے گا آٹومیٹکلی وہ گالی دے گا تیرے باپ کو، تو گالی پڑے گی کس کو؟ تیرے باپ کو۔ ماں باپ کی عزت، بڑوں کی عزت۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی آیا نہیں ہوں، اس قدر یونیورسٹیوں میں بہت کم میرا آنا ہوا ہے۔ مجھے جو تکلیف ہے، جو آج درد بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے یونیورسٹی کا طالب علم بہت زیادہ معذرت کے ساتھ اپنے ٹیچر کا ادب نہیں کرتا، بہت معذرت کے ساتھ۔ سندھ یونیورسٹی میں گیا ہوں ایک زمانے میں، ادب نہیں کرتا۔ ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ ایسے بیٹھے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ بدتمیزیوں والے سوال، ٹیچر نہیں۔ یاد رکھنا ایک اصول بتائے جا رہا ہوں، ایک بات، ایک اصول یہ کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس پر دولت ایسے دے گا جیسے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور جو اپنے استاد کی عزت کرے گا، اپنے ٹیچر کی عزت کرے گا، بھلے وہ کشمش کے سر کی طرح ہو۔ کس کی طرح ہو؟ یعنی کشمش کا سر آپ نے دیکھا ہے کیسا بالکل بیکار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ ٹیچر اگر بیچارہ ہلکا ہے، اپاہج ہے، غریب ہے، ایسا نہیں ہے، کمزور ہے، تو جو آدمی اپنے ٹیچر کی عزت کرے گا اللہ رب العزت اس کو علم عطا فرمائے گا۔ پھر آپ ایسی سرجری کریں گے کہ پورے حیدرآباد میں کوئی نہیں کر سکتا، پھر آپ وہ علاج اللہ آپ سے کروائے گا جو پورے حیدرآباد میں کوئی نہیں کر سکتا، پھر آپ وہ دوائی لکھیں گے کہ دوسروں نے بھی لکھی ہوگی لیکن آپ کی دوائی میں اللہ صحت ڈال دے گا، کیونکہ یہ اپنے ٹیچروں کی عزت کر کے آیا ہے۔ ہاں یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد آپ آج جو آپ ایک کلاس میں ہیں مثال کے طور پر، کل آپ نہیں ملیں گے۔ میں نے 97 میں دارالعلوم کراچی کورنگی حضرت جسٹس تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ترمذی پڑھی، بخاری مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، 82 طالب علم ہم تھے۔ آج 50 سال عمر ہو گئی لیکن 82 طالب علم آج تک ہمیں دوبارہ نہیں ملے۔ آپ دوبارہ نہیں ملیں گے لیکن ایسی چھاپ چھوڑ جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی کہے کہ ہاں یار یہ ایک آدمی تھا۔ اس لیے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا، ہاں بالکل نہیں، حتى تعطيه كلك، جب تک آپ اپنا تن من دھن علم کو نہ لگا دیں۔ ہاں ٹیچروں کی عزت نہیں ہے، یہ دکھ ہے۔ میں تبلیغی مرکز میں ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے آتے رہتے ہیں آپ کے ٹیچر، کئی سارے ٹیچر آتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں میں اپنی ذات سے، ہم نہیں میں اپنی ذات سے ٹیچر کا ادب، میں اپنی ذات سے ماں باپ کا ادب، میں اپنی ذات سے علماء کرام کا ادب۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ایک اختلاف، ایک مخالفت، اختلاف جائز ہے، مخالفت حرام ہے۔ نیک بننا واجب ہے، فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ سب مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بس آپ کے 20 منٹس پورے ہو جائیں۔ حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ گاؤں سے تھے، براڑی سے آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس ملنے۔ آپ نے فرمایا ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ شہر۔
علماء نے لکھا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ آدمی گھور کر دیکھے، کیونکہ گاؤں گوٹ کا آدمی تھا بیچارہ، ایسا تھا۔ ایک دن اپنی پوٹلی میں ٹوکری میں سامان لایا اور حضور علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ نہیں ملے۔ انہوں نے اپنی پوٹلی بچھائی اور چیز بیچنے لگ گئے کہ سامان بیچ لوں گا، پھر حضور علیہ السلام سے مل کے اپنے گاؤں میں چلا جاؤں گا۔ جب وہ آپ علیہ السلام سے ملنے آیا، آپ نہیں تھے، اپنی چیز بیچنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہونا ذرا بھائی، حضور علیہ السلام نے حضرت ظاہر کو یوں پکڑ لیا، یوں۔ اب اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کا جسم حضور علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب انہوں نے جب ایسے پکڑا تو کہا چھوڑو مجھے، کون ہے، چھوڑو۔ ہاں اب پکڑی مجھے، ایسا مجھے چھوڑو، کون ہے مجھے۔ اب حضور علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور علیہ السلام ہے تو روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنی کمر حضور علیہ السلام کے پیٹ سے ملا دی۔ اب جس کی کمر حضور کے پیٹ سے ملی ہو، بتاؤ اس پر جہنم کی آگ کیا ہو گئی، حرام۔ پھر آپ نے فرمایا کون خریدے گا اس غلام کو؟ اسے کہا یا رسول اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ مجھے بیچیں، واللہ انی کاسدون، میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا لا واللہ انت عند اللہ غالی، تو اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، بھلے تو اپنی نظر میں کچھ بھی۔ ہم کسی کو ایسا کمتر سمجھیں نہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب اللہ کے بندے ہیں، حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اپنی پڑھائی پر فوکس۔ ایک چیز انسان کو کامیاب کرتی ہے، وہ ہوتی ہے فوکس، یاد رکھنا، ایک چیز، اور کوئی چیز آپ کو کامیاب نہیں کرے گی۔ فوکس کہ مجھے کیا بننا ہے۔ آدمی سب کچھ بن جاتا ہے، جو بننے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ نہیں بنتا۔ میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو، فوکس نہیں ہوتا، فوکس ضروری ہے۔ ہم موریشس گئے تھے، یہ مٹیاری کے پیچھے ہے نا، دبئی سے ہم لوگ اڑے، کراچی دبئی سے 7 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ہم موریشس گئے۔ میں 2 دفعہ اللہ مجھے موریشس لے گیا۔ 15 دن تک ہم نے وہاں کپڑے پہنتے تھے، وائٹ میلے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے امیر صاحب سے کہا آج میں اپنے کپڑوں کو موریشس کی سڑک پر ایسے کروں گا، کپڑے دھونے کے لیے تھوڑا کچھ تو ٹائم لگے، تو میں نے اس کی سڑکوں پر بھی اپنے کپڑے صاف، کیونکہ وہاں پر سیاح آتے ہیں گھومنے کے لیے، شوگر کین گنے پر اور سیاحت پر ان کا سارا دار و مدار ہے۔ بہت چھوٹا ایئرپورٹ ہے، آپ کا اڈیرو لال کا اسٹیشن جیسا ہے۔ یہ 2005 کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر 2006-07 میں بھی اللہ مجھے لے گیا۔ تو موریشس میں جب ہم موریشس گئے تھے تو وہاں پر فضا ایسی ہے کہ نمازیں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نمازوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ پھر ایک سلام فجر کا پھیرو اور یہ دوسرا پھیرو، ساری مسجد خالی ہو جاتی تھی، سب بھاگ جاتے تھے کیونکہ سب کام پر جاتے تھے، سب کام پر جاتے تھے۔ ایسی فضا بنی ہوئی، ایسی محبتیں ہیں آپس میں، ایسے دل لگے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو موریشس ہم لوگ گئے، دبئی سے ہم 7 گھنٹے کی فلائٹ لے کر وہاں پر گئے موریشس۔ اس زمانے میں مجھے انگلش بھی ایسی آتی تھی، ہل بابا والی، ہل چری یارن سا کیڑا لیکھا۔ یہ ہم شہداد پور میں پڑھتے تھے تو ہر بس کے پیچھے اکثر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہل چریا یارن سا کیڑا لیکھا۔ شہداد پور میں نے پڑھا ہے، الحمدللہ حفظ یہاں کیا، ٹنڈو آدم سے آگے شہداد پور۔ تو موریشس میں فضا ایسی ہے، آپس میں محبت، الفت، بھائی چارہ۔ وہ آپ کی طرح ڈاکٹر ہیں لیکن نمازوں میں وہ جبہ پہن کر آتے تھے۔ تو جب ہم صبح کا بیان کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے نیچے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی، اوپر جبہ۔ میں بھائی ایسا کیوں؟ فرمایا جب ڈیوٹی دینے جاتے ہیں اپنے ہاسپٹلز میں تو وہاں پر وہ ہمارے لیے یہ یونیفارم ضروری ہے، لیکن ہم تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی جڑتے ہیں، تعلیم کا، تو ہم پھر اوپر سے جبہ پہن کر آ جاتے ہیں۔ اپنی گاڑی میں جا کر جبہ اتار دیا اور اپنے جو ڈریس ہے وہاں پر گئے۔ اللہ والے بننا ضروری ہے، اللہ والا بننا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ خود انصاف سے بتائیے، باتیں تو میرے پاس بھی کروڑوں کی ہیں لیکن عمل میرے پاس نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کتنی کی میں نے؟ حضور علیہ الصلوۃ پر درود شریف کتنی مرتبہ پڑھا؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرہ۔ جو آدمی ایک درود پڑھتا ہے اس پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں، او کما قال علیہ السلام۔ میں نے درود پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ کی محبت میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والا حلیہ اپنایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کرنا اللہ کے نبی کی بہترین سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آخری کام جو کیا ہے، پڑھو آپ کتابیں سیرت کی، آخری کام آپ نے مسواک کی ہے۔ ہم ٹوتھ پیسٹ پر گزارا کر دیتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، میرا دل بھی پاک، میرا جسم بھی پاک۔ اس لیے پہلے اپنے ظاہر کو قید کریں۔ ہمارا حلیہ حضور علیہ الصلوۃ آہستہ آہستہ، قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر علی نہر اذا اجتمعت بحر۔ آہستہ 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 ایسا ہوتا۔ 2009 میں اللہ تعالیٰ مجھے بنگلہ دیش لے گیا، اینڈ آئی واز 33 اور 34 ایئرس اولڈ۔ 34 سال کا گبرو شیطوت جوان تھا۔
शहतूत मिठास के लिए बोलते हैं। 2009, उसके बाद में 15 साल अल्लाह मुझे ले गया सऊदी अरब। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मुझे, आखिरी सफर मेरा मालदीव का हुआ है। 250 जजीरे हैं जो एक यमनी ने आबाद किए थे, 250 जजीरे। अब मेरा इंशाल्लाह नियत है कि मैं लावे के ऊपर जो मुल्क आबाद है ऑस्ट्रेलिया, वहां जाना चाहता हूं 7 महीने के लिए। लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती, अरबिक आती है, इंग्लिश की हम कोशिश करते हैं। हमारी इंग्लिश भी वही है जैसे मैंने बताया, हलचरी यारन साकेड़ा लेखा। लेकिन आप हजरात वो लोग हैं, आप न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, कई ममालिक में, बुर्किना फासो, पता नहीं कहाँ कहाँ, वेस्ट इंडीज, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। आपको अल्लाह ने जबान दी है, आपको इंग्लिश आती है, सही आती है, सब कुछ है। अब आप लोग अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो उन ममालिक में, इंडोनेशिया में 4000 जजीरे, उन जजीरों में कौन मेहनत करेगा? मालदीव में 250 जजीरे, उन जजीरों में कौन मेहनत करेगा? मैं अभी इसी में अटका हुआ हूं कि साईं घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो घर के अंदर रहकर मैंने कौन सा दीन इस्तेमाल कर लिया, कौन से दीन पर अमल कर लिया? हाथी के पांव में सबका पांव। एक आदमी घर से जाता है दुबई कमाने के लिए, पूरे खानदान को खिलाता है, पूरा खानदान भूखा नहीं रहता। तो जब एक आदमी अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, अल्लाह ताला उसके बच्चों को जाया कर देगा। साला कायदे आजम के मजार पर 2 फौजी खड़े हुए हैं, या 2 सिपाही खड़े हुए हैं, या 2 मुहासिबिन खड़े हुए हैं, या 2 पासबान खड़े हुए हैं, उनके घर का, उनके बच्चों का सब कुछ हुकूमत खर्चा उठाए। मैं अल्लाह के रास्ते में जाकर जान माल का खर्च करूं, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दूं, और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे खानदान को छोड़ दे। ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये पागलों वाली बातें हैं, ये शीशे के घर में बैठकर पत्थर फेंकने वाली बात है। हाँ, जॉर्डन आप जाएं, जॉर्डन जाएं, उर्दन, फलस्तीन, अल्लाह के रास्ते में आप जाकर देखें कितने ममालिक के लोग आते हैं। साउथ अफ्रीका वालों की अंग्रेजी अलग, इंग्लैंड वालों की अलग, अमेरिका वालों की अलग। अब इनके साथ ट्रांसलेशन करना, तर्जुमानी करना, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के ये तलबा जो 44 से 45 हैं, ये 45 तलबा नियत कर लें कि इंशाल्लाह हम डॉक्टर भी बनेंगे, अल्लाह वाले डॉक्टर बनेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन भी सीखेंगे। बताओ कितनी कामयाबी हो जाए। आज मजमा रोता है कि जी 2500 रुपए ले लिए मुझसे अल्ट्रासाउंड के, सीटी स्कैन के मेरे से इतने ले लिए। ओह, फिर साईं ये जो बैठे हुए हैं ना मेडिकल सेंटर में इधर सीएमएच पे, इन्होंने इतने लिए। साईं फलाने की इतनी फीस, फलाने की इतनी फीस। आपका रोना गलत है। आप क्यों रो रहे हैं? जिस जमाने में आग लग रही थी, ये पढ़ रहे थे बेचारे, उस जमाने में इन पर मेहनत हो जाती, ये अल्लाह वाले बन जाते, तो ये इनके हाथों में शिफा भी अल्लाह दे देता और अल्लाह ताला इनके दिलों को नरम कर देता। एक जज्बा निकाल दीजिएगा आप कि मैं अभी जो मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है, सेमेस्टर की जो मैं फीसें भर रहा हूं, मैं साला सबसे वसूल करूंगा। ये जज्बा अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला आपको आपके खजाने से आपका माल वापस कर दे। और 2 बातों के मैं आपको और बता दूं आखिरी, जो आदमी 2 काम करता है, अल्लाह ताला उसकी सजा उसको दुनिया में दे देता है, मरने के बाद जो दे वो अलग बात है। नंबर 1, माँ बाप को इतना तंग किया हुआ हो कि वो उससे परेशान हो जाएं, माँ बाप को इतना तंग किया हुआ हो कि उसे कोई नेक नसीहत ना कर सके डर की वजह से, इस आदमी को अल्लाह दुनिया में कभी नहीं छोड़ेगा। नंबर 2, जालिम को अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। जालिम मतलब मारना नहीं है, जिस एतबार से भी किसी मजलूम पर जुल्म करेगा, अल्लाह उसको उसकी सजा दुनिया में दे देगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला आपकी जान में, माल में, औलाद में, बहन भाइयों में खूब बरकत अता फरमाए। आपके घरों की, आपके माँ बाप की, आपके जान और माल की, इज्जत आबरू की खूब हिफाजत फरमाए। हर इम्तिहान में दुनिया के और आखिरत के अल्लाह आपको अच्छे तरीके से कामयाबी अता फरमाए। बेहतरीन किस्म का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाए, बेहतरीन इंजीनियर बनाए। सब कुछ अल्लाह की मदद नुसरत आप हजरात के साथ हो। बस आप अल्लाह को ले लो। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर वो अल्लाह भी उसके हो जाए। इसके लिए शबे जुमा में आप अपनी बसें आती हैं आपकी, उस शबे जुमा में तशरीफ लाएं। जो आपकी छुट्टियों की जो भी पैकेज है, जो आपके साथियों को पता है, उसमें सहरोजा लगाएं। हाँ, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा बहुत आदमी चलता जाए, थोड़ा खौफ खुदा रहता है, वरना अगर खौफ खुदा नहीं होगा तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मैंने भी डॉक्टर सलमान साहब से भी कहा है, दूसरे साथियों से भी, गाहे बगाहे मुझे जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। गाहे बगाहे जहां जब जिस हालत में बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना। कोई तंजीम, कोई तहरीक हमारा मकसूद है ही नहीं ना, ये तो साफ हो जाए दिमाग कि जी हम यूं करना चाहते हैं, यूं नहीं। नहीं, हमारा हदफ यह है कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी भी, अच्छा मैं आपकी फिक्र क्यों करूं? आप जाने, आपका काम जाने, 50 साल में कभी लम्स नहीं आया, मुझे क्या जरूरत है? नहीं, ये बात गलत है।
یہ جانوروں والا جذبہ ہے کہ سائیں میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، یہ جانوروں والا جذبہ ہے. میری ریکارڈنگ میں سن لے ساتھی جو بھی سن رہا ہے، یہ جانوروں والا جذبہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے بڑے کہتے تھے. انسانوں والا نبوت کا مزاج یہ ہے کہ میں بھی جہنم کی آگ سے بچوں اور سارے عالم کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہ ہے اصل مزاج. جانور کا مزاج یہ ہے، ایک بکرا چر رہا ہوگا، آپ دوسرے بکرے کو کھول لیں، کاٹ کے اس کا قیمہ بنا لیں، کباب بنا لیں، وہ بکرا آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گا. وہ کہے گا بابا میرا دانا، میرا چارہ، میں جانوں، کھاؤں پیوں، عیش کروں. مسلمان کہی رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، خدا نہ کرے 70 دفعہ لو سمح اللہ، اگر برابر والے کیمپس میں آگ لگ جائے تو سائیں وہاں لگی، ہم تو آرام سے سوئیں گے. یہ آگ اس کی نہیں ہے، یہ آگ ہمارے گھروں کو بھی چلائیں گے. تو بے دینی کی آگ اگر میرے برابر والے گاؤں میں ہے تو میرے گاؤں کا نمبر آئے گا. اس سے پہلے ہم اس آگ کو بجھائیں. یہ جو ہم شور کر رہے تھے، آج شور نہ کرتے اگر ان پر ان کی بات میں محنت دیتے. سب سے بڑا پولیس ٹریننگ کا کالج یہ شہداد پور میں ہے، سب سے بڑا، حضرات جانتے ہوں گے. وہاں محنت کی نہیں. اب یہ پولیس والا یہاں پر انصاف نہیں کرے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا اور میں چلاؤں گا تو جہاں محنت کرنی تھی وہاں محنت کیوں کی نہیں کی؟ آپ کے پاس کیا سبب ہے؟ یہودی ہو کر ہی مرے، یہ ضروری ہے؟ یہودی مسلمان نہ ہو جائے؟ آپ سوچو کیا بندوبست ہے آپ کے پاس ادھر اس علاقے میں، اس مسلح میں، خدا نہ خستہ آگ لگ جائے، کیا بندوبست ہے آپ کے پاس؟ کہ جی ہمارے پاس بندوبست یہ ہے کہ ہم نے وہ گیس اسٹیشن لگایا ہوا ہے، ہم نے فلانی تدابیر اختیار کی. اسی طریقے سے امت کے لیے، ان جوانوں کے لیے، میرے آپ کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے کہ امت کا کوئی بھی آدمی، خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، خواہ مجوسی ہو، جہنم کی آگ میں نہ جائے، وہ بیچارہ جنت میں چلا جائے بس. اور ہم کچھ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جو سبق آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اللہ غیب سے اپنے علم میں سے آپ کو علم عطا فرمائے، آپ کو اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائے. شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، جادو سے، ٹونے سے، دجل سے، شیطنت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے لمس یونیورسٹی کی، آپ کے تمام ہاسٹلوں کی خوب حفاظت فرمائے. آمین آمین. دعا کرا دیں. دو حضرات نے ماشاءاللہ تکمیل قرآن کا موقع ہے، ان دو حضرات نے قرآن سنایا. اللہ تعالیٰ ان حافظوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں اسمہ ریان، اس نہر کا نام ریان ہے. علیہ مدینۃ من مرجان، اس نہر پر مرجان کے موتیوں کا ایک شہر ہے. لہو 70,000 باب، جس کے 70,000 دروازے ہیں. لمن؟ لحامل القرآن. یہ جنت کی نہر، اس کا محل جس کے 70,000 دروازے ہیں. من ذہب و فضہ، چاندی اور سونے کا جو محل ہے، یہ حافظ قرآن کو اللہ دے. اب آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نہر پر محل ہو، پھر اس کے 70,000 دروازے ہیں؟ اسی وجہ سے جنت کی صفات کے بارے میں لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے مالا اذن رأت مالا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا عین رأت، اور کسی آنکھ نے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا کیسے ہوگا. ایسی اللہ نے جنت بنائی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے تراویح ہوتی رہنی چاہیے، نمازیں ہوتی رہنی چاہیے. پڑھنا اپنی جگہ ہے لیکن ہم اللہ کو نہ بھولیں. حقوق العباد بھی اپنی جگہ ہے لیکن ہم اللہ کو نہ بھولیں. پابندی سے پہلی صف میں نماز پڑھ لی اور اللہ سے دعائیں مانگی. خوب ترقی کریں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جون میں ماشاءاللہ چلے کی جماعت ہے ماشاءاللہ. تو جون کے لیے کیا کیا ہے بھائی ارادے بتاؤ. ماشاءاللہ جون میں چلے کی جماعت ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں نا آپ حضرات کی. ہاں لکھواؤ نواب شاہ والے احباب. ماشاءاللہ. اور بھائی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہاں ایسے کوشش کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ بہت جزائے خیر. اور آپ شب جمعہ میں تشریف لایا کریں، وہاں پر یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے ہیں، ہمارے حضرات بھی ہوتے ہیں، وہاں ملیں تاکہ فائدہ ہو جائے. ابھی 4 مہینے والوں کا ہمارا جوڑ آ رہا ہے. آپ اپنی تعلیم کو چھوڑ کر کبھی تبلیغ نہیں کریں گے. انصح لکم وانا لکم ناصح امین. آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں، پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی، چھٹیوں کے ٹائم پر پھر آپ اللہ کے راستے میں جائیں، اللہ کا دین سیکھیں، لوگوں کو دین سکھائیں. آپ اگر یہاں کی جماعت لاہور کے وہاں جائے گی، طلبہ میں محنت کرے گی، کتنا فائدہ ہوگا. ابھی تو ہمیں سندھ یونیورسٹی بھی وہاں بھی محنت کرنی ہے. کتنا سندھ یونیورسٹی کا حال ہے. آپ کے بسوں کے ڈرائیوروں پر محنت کرنی ہے. جو آپ کے لمس کی جو بسیں چلتی ہیں ان کے ڈرائیوروں پر محنت کرنی ہے. اس میں کتنا طالب علم، یہ جگہ جگہ جو آپ کے پوائنٹ سے بس گزرتی ہے وہاں کتنا طالب علم صبح صبح کھڑا ہوتا ہے. یہ بس کے لیے آیا لیکن بیچارے کی فجر کی نماز رہ گئی. اس کے درد کون کرے گا؟ اس کی فکر ہم کریں گے انشاءاللہ.
بھئی یہ ہے، تو سارے کے سارے مل کر اگر بس کو دھکا لگائیں گے تو اٹکتی ہوئی رکتی ہوئی بس چل پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقیم فثبتنا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو معاف فرما کر ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ تنہائی کے گناہ کو معاف فرما، رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما، سیڑھیوں پر چپ چاپ بیٹھ کر جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف فرما، تھلوں پر دکانوں پر جو چھپ کر گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اسے معاف فرما، آئندہ ہمیں اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ جتنا 50-60 کا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ ان کی تو آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، جادو سے، ٹونے سے، یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس یونیورسٹی کے تمام طلباء کو دنیا کے امتحانوں میں بھی بہترین اعلیٰ نمبرات سے پاس فرما، آخرت کے درجات میں بھی خوب کامیابی عطا فرما۔ یہاں کی بچیوں کی حفاظت فرما، ان کو بھی اعلیٰ نمبرات سے پاس فرما، ان کو بھی اللہ رابعہ بصریہ بنا۔ یہاں کے بچوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں بھی اللہ والا بنا۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ تیرے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس یونیورسٹی کی حفاظت فرما، اس میں پڑھنے والے ہر بچے کو بہترین قسم کا ڈاکٹر بنا، اپنے فن کا ماہر بنا، اللہ والا بنا۔ یہاں کے وی سی کی، یہاں کے ٹیچروں کی، یہاں کے منتظمین کی، یہاں کے اسٹاف کی، یہاں ڈونیشن دینے والوں کی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ناگہانی آفت سے، ناگہانی بلیات سے، شارٹ سرکٹ سے، جل جانے سے، تباہی کے آ جانے سے اس یونیورسٹی کی حفاظت فرما۔ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا سبب ذریعہ وسیلہ اس یونیورسٹی کو بنا۔ اعمال دعوت 24 گھنٹے یا اللہ یہاں پر آباد فرما۔ ایک ایک طالب علم کو، ایک ایک استاد کو، ایک ایک انتظامیہ والے کو، ایک ایک بس کے ڈرائیور کو، ایک ایک کنڈکٹر کو، ہر پوائنٹ پر کھڑے رہنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما۔ ان کو دنیا بھی اچھی بنا اور ان کی آخرت بھی اچھی بنا۔ ان کو دنیا بھی بھر بھر کر عطا فرما، ان کو آخرت بھی بھر بھر کر عطا فرما۔ جو بیچارے اپنے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ تو ان کی بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی تو حفاظت فرما۔ تو ان کا خلیفہ ہو جا، تو ان کا وکیل ہو جا، تو ان کا ناصر ہو جا، تو ان کا نصیر ہو جا۔ اے اللہ جو مجمع ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے اے اللہ اس کے آنے کو قبول فرما، جو کہا سنا اس کمی کو کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مسلح کو، دیگر جتنے 12-14 مسلح ہیں اے اللہ تو ان کو دعوت والے اعمال سے آباد فرما، گھروں میں تعلیم کو آباد فرما، ہمارے محلوں میں آباد فرما۔ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی کڑوی کسیلی کو معاف کر دے، امت کی پریشانیوں کو دور کر دے، امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے عالم کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اس امت کے یہودی کو ہدایت دے دے، اس امت کے نصرانی کو ہدایت دے دے، اس امت کے سکھ کو ہدایت دے دے، اس امت کے ملحد کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے اور ہم سب کو ہدایت کے پھیلنے کا سبب ذریعہ وسیلہ بنا، ہمیں خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا۔ اے اللہ ہماری وجہ سے کسی جانور کو تکلیف ہو اس سے ہمیں بچا، کسی مسلمان کو تکلیف ہو اس سے بچا، کسی انسان کو تکلیف ہو اس سے بچا۔ بڑوں کی عزت کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، علماء کرام کی عزت کرنے والا بنا۔ میرے مولا یہ بڑی دور سے پڑھنے پڑھانے آتے ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، انہیں خوف خدا نصیب فرما، ان کے ماں باپ کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، اور جن کے والدین موجود ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما۔ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے والا بنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، سچا پکا نیک مسلمان بنا، شریف مسلمان بنا، غر بنا، کریم بنا، خب اللئیم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس یونیورسٹی کی چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کی ہاسٹلوں کی حفاظت فرما، یہاں سے ہر گندگی کو صاف فرما، شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، یوٹیوب فساد بک سے ہماری جانیں چھڑا دے، تو اللہ والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو بیچارے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو سیمسٹر کے پیسوں کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں اے اللہ ان کے قرض کو ان کو قرض کے مر سے خلاصی نصیب فرما۔ جو جماعتیں جہاں جہاں تیرے دین کے کام میں چل پھر رہی ہیں ان کی اعانت فرما، ان کی امداد فرما،
ان کی تو نصرت فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں تیرے راستے میں کم و بیش وقت کے لیے، انہیں دعوت والے کام کے لیے قبول فرما۔ سارے عالم میں اے اللہ اس یونیورسٹی کے طلباء کو قبول فرما، ان کو خوب شہرت عطا فرما، دنیا بھی ان کی اچھی کر دے، آخرت بھی ان کی اچھی کر دے۔ جو طالب علم، جو ساتھی، جو بھائی دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے، توقع اور امید رکھتے تھے، اے اللہ تو ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی عورتوں کی حفاظت فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں بیچارے مسلمان مشکلات میں ہیں تو ان کے لیے آسانی فرما۔ جو جو جماعتیں ویزے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ 1200-1500 جماعتیں پیدل سال کی چل رہی ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، وصیت نامے جیب میں لے کر، کبھی قبرستان میں تو کبھی صحرا میں تو کبھی جنگل سے ہوتی ہوئی گزر رہی ہیں۔ اے اللہ غصے کو ٹھنڈا کر رہی ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ، سبب اور وسیلہ بنا۔ ان کی دعاؤں میں تو ہمارا حصہ بھی شامل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے تو وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق مانگا ہے اور مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد